سکتے ہیں. گوتم بدھ بھی نبی ہو سکتا ہے. رام کرشن کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے کلام کر دیا. کیوں میاں گوتم بدھ نبی ہیں, نبی ہو سکتے ہیں؟ کہ نبی ہوتے کون ہیں؟ نبی کون ہیں؟ کیا وہ آسمانوں سے آتے ہیں یا کوئی الگ مخلوق ہیں؟ نہیں, بلکہ وہ انسانوں میں سے ہی ہیں, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے اور پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک مولا ان کو ہر عیب سے اور ہر گناہ سے پاک رکھتا ہے. اور نبیوں کو ہی معصوم کہا جاتا ہے. معصوم کا جو لفظ ہے یہ نبیوں کے لیے ہے اور فرشتوں کے لیے ہے. عصمت یہ عربی کا لفظ ہے. لہٰذا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, خطا سے ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ ہوتے ہیں. معصوم اور محفوظ میں فرق ہے. معصوم وہ ہے جو کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا. محفوظ وہ ہے جس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت تو ہے لیکن اللہ نے اسے بچا رکھا ہے, محفوظ ہے وہ. بہرحال انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہمیشہ رکھنا ہوگا آپ کو کہ وہ ہر عیب سے, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, اور ان سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کو ہلکے میں آپ نہیں لے سکتے. کسی بھی نبی کی ادنا سی توہین کرنا کفر ہے, اسلام سے وہ بندہ خارج ہو جائے گا. انبیاء اکرام علیہ السلام کے متعلق جو عقائد ہیں اس کو میں سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نبی جو ہے یہ محنت سے اور عبادت سے نہیں بنتے. پرہیزگار ہو جائے تو نبی بن گئے, بہت زیادہ نمازیں پڑھی, بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی تو نبی بن گئے. نہیں, نبوت یہ کسب سے, محنت سے ملنے والی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے روحوں میں ہی چن لیا کہ کس کو نبی بنایا جائے گا. ابھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی جب روحیں ہماری جہاں تھیں, اللہ تعالیٰ نے ان روحوں میں ہی منتخب کر لیا کہ یہ لوگ نبی بنیں گے اور دنیا میں جائیں گے. اور وہ آتے کیوں ہیں؟ ایک قوم میں کبھی نبی آئے, کبھی ایک خاندان میں آئے, کبھی ایک شہر میں, کبھی ایک ملک میں. جیسی ضرورت رہی ویسے نبی آئے. اور نبیوں کا جو کام ہوا کرتا ہے وہ یہی ہے کہ بھولی بھٹکی قوم کو پھر سے اللہ کے راستے پر لے آنا, شرک سے, بت پرستی سے, کفر سے انہیں نجات دینا اور ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف انہیں مائل کرنا. یہ نبیوں کا اہم کام. اور ایک بات یاد رکھیں, آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے, سارے نبیوں کا عقیدہ ایک ہی تھا. عقیدے میں کسی کے فرق نہیں. اللہ کے ایک ہونے میں سارے نبیوں کا اتفاق, قیامت کے قائم ہونے میں سارے نبیوں کا اتفاق, اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں اس پر سارے نبیوں کا اتفاق, تقدیر کے متعلق سارے نبی ایک ہی عقیدے کے مالک ہیں. ہاں, شریعتوں میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ آتا رہا ہے. شریعت میں جو مسائل جینے کے ہیں, کچھ چیزیں کسی کے نزدیک حلال تھیں, کسی کے نزدیک حرام ہیں. پہلے کی امتوں میں کچھ چیزیں حلال تھیں, بعد میں حرام ہوئی. جیسے آدم علیہ السلام کی امت, ان کی اولاد تھی, بھائی بہن کا نکاح جائز تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان تھے ہی نہیں, جو تھے انہی کی اولاد تھی. تو اب نسل کو بڑھایا کیسے جائے گا؟ انہی کی اولاد میں آج جو پیدا ہوتا لڑکا اور کل جو پیدا ہوتی لڑکی, یعنی حضرت حوا کو روزانہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے ہیں. یہ نسل انسانی کی ابتدا تھی, ایسے نہیں کہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوں گے. تو آج جو پیدا ہوتا لڑکا اور کل جو لڑکی پیدا ہوتی, ان کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا. تو ان کی شریعت تھی آدم علیہ السلام کی, اور اس شریعت میں جائز تھا بھائی بہن کا نکاح. لیکن اس کے بعد جب نسل انسانی بڑھ گئی تو پھر یہ منسوخ ہو گیا, حکم ختم. اسی طرح سے آپ نے قرآن میں سنا بھی ہے سورہ یوسف کی تفصیل میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے 11 بھائیوں نے اور عزیز مصر نے اور ان کے والد نے سجدہ کیا. سجدے کا لفظ سنا نا؟ تو یہ سجدہ کیا تھا؟ ان کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا, تعظیم کے لیے. لیکن بعد میں شریعت محمدی میں یہ سجدہ بھی حرام قرار دیا. سجدے تعظیم بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں, چاہے وہ حضور کے لیے ہو, کسی اور نبی کے لیے ہو, یا کسی ولی کے لیے ہو, یا کسی کی قبر کے لیے ہو, کسی کے لیے بھی جائز نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے سجدے ختم فرمائے سوائے رب ذوالجلال کے سجدے کے. اللہ کا سجدہ بس, اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں.
انبیاء اکرام کی شریعتوں میں بدلاؤ ہوتا رہا، کتابیں بدلتی رہیں، لیکن عقیدہ سب کا ایک ہی تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو عقیدہ ہمارا ہے، یہ عقیدہ سب کا متفق ہے، ایک ہی ہے۔ یہ کتنے نبی آئے، ان کی صحیح تعداد تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم، لیکن کچھ حدیثوں میں ایک فگر ملتا ہے۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے 1,24,000، اور ایک روایت میں 2,24,000۔ تو الگ الگ روایتیں آئی ہیں صحابہ نے جو روایت کیا، اس لیے بزرگوں نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ صحیح تعداد تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن کبھی اگر کہنا ہوا تو یوں کہیں 1,24,000 کم و بیش کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کم بھی ہو سکتے ہیں یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہاں ایک عقیدہ سنتے جائیے، اللہ کا نبی آپ کس کو کہیں گے؟ کسی کو بھی اللہ کا نبی کہنے کے لیے نام کے ساتھ آپ کو قرآن میں اس کا نام ہونا چاہیے یا رسول پاک سے سنا ہوا ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نام کے ساتھ نبی ہم جانتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ان کا نام قرآن میں بھی آیا ہے اور حضور کی زبان پر بھی آیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ انبیاء وہ ہیں جن کے نام قرآن میں آئے اور احادیث میں بھی آئے۔ کل 26 نبیوں کے نام قرآن میں آئے۔ کتنے؟ 26 نبیوں کے نام قرآن پاک میں آئے، اور کچھ ان کے علاوہ احادیث میں نام آئے ہیں۔ کل ملا کر کے 40 نام ہوں گے۔ اگر 40 نام ہیں تو باقی 1,24,000 کہاں ہیں؟ تو ان کے بارے میں آپ کو من جملہ عقیدہ رکھنا ہوگا۔ اتنے آئے تھے لیکن ہر ایک کا نام ہمیں معلوم نہیں۔ جتنے نام حضور نے بتائے اتنے ناموں کے ساتھ ہمیں نبی ماننا فرض ہے۔ اب یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تعلیمات اچھی دیکھ کر کے شاید وہ بھی نبی ہو سکتے ہیں، گوتم بدھ بھی نبی ہو سکتا ہے۔ رام کرشن کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے کلام کر دیا۔ ہاں، یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو رام کرشن کے بھکت ہیں، بلکہ میں بعض مسلمان اسکالر کہے جانے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، ان لوگوں کو تحقیق کا بڑا شوق ہے تو تحقیق میں کچھ بھی لٹ مار دیں گے۔ کیوں میاں گوتم بدھ نبی ہیں، نبی ہو سکتے ہیں؟ یہ کچھ لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا۔ دلیل میں یہ کہتے ہیں ان کی تعلیمات بھی جو ہیں وہ دوسرے نبیوں کی تعلیمات سے ملتی جلتی ہیں۔ اخلاق کی تعلیم ہے، اچھائی کی تعلیم ہے، تصوف کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ ان کی تعلیمات میں بھی ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے زمانے کے نبی رہے ہوں۔ ایک بات یاد رکھ لیں، میں نے جو آپ کو فارمولہ بتایا اس پر ہمیشہ چلیے۔ آپ کسی کو بھی نام کے ساتھ نبی کہنے کے لیے ان کا نام قرآن میں یا حدیث میں آیا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں ان کا نام نہیں آیا تو چاہے اس کی تعلیمات سب سے اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، نبی ہم نہیں کہہ سکتے، نبی نہیں کہہ سکتے۔ اتنی بات یاد رکھیں۔ اور اگر غیر نبی کو آپ نے نبی مان لیا، کافر ہو جاؤ گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کسی غیر نبی کو، نبی نہیں تھا اور آپ نے اس کو نبی کہا، کافر ہو جائیں گے۔ اور کوئی نبی ہیں ان کی نبوت کا انکار کیا تب بھی کافر ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ عقیدہ بہت ہی اہمیت کا عامل ہے، اس لیے اس کو لے کر کے چلیں۔ آپ غیر نبی کو آپ نبی کہہ نہیں سکتے۔ اب یہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندے، اللہ تعالیٰ براہ راست ان پر وحی فرماتا ہے، پیغامات بھیجتا ہے۔ مخلوق کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا۔ تمام بندوں سے اللہ تعالیٰ وما کان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بشر سے بات نہیں کرتا مگر یہ کہ کسی نبی کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام ذریعہ ہیں بندوں اور رب تعالیٰ کے بیچ میں۔ جو احکام اللہ کے پہنچانے ہوتے ہیں وہ بندوں کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے پہنچائے جاتے ہیں۔ اب آپ توجہ چاہتا ہوں، 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی آئے، کہاں سے شروع ہوئے کہاں پہ ختم ہوئے یہ بھی ماننا ضروری ہے آپ کو۔ اسلامی عقیدہ، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ دونوں چیزیں بھی ماننا آپ کو ضروری ہے۔ قرآن پاک جب مکمل ترتیب دے دیا گیا نا، مکمل ترتیب دے دیا گیا تو ادھر ایک اور ادھر ایک، جس کو ہم رٹ کہتے ہیں نا، رٹ پٹھا یعنی کور، اس کو عربی میں دفت کہا جاتا ہے، ما بین الدفتین، یعنی دو رٹ کے کور لگا دیے گئے قرآن کو۔ اور حضرت عثمان غنی نے فرمایا اب قرآن وہی ہے جو ان دو رٹ کے بیچ میں ہے، اس میں کوئی ایک ورق زیادہ بھی نہیں کرے گا اور ایک ورق اس میں سے نکالے گا بھی نہیں، سب گنا جا چکا ہے۔ اور اگر یہ رٹ ہٹ گیا یعنی یہ کور ہٹ گیا تو کوئی بھی اس میں اضافہ کرے گا یا کم کرے گا۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، آدم علیہ السلام ابتدائے انبیاء اکرام میں پہلے نبی ہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ دونوں اول و آخر کا ماننا بہت ضروری ہے۔ ان میں ایک نبی کو بھی ہٹایا تو بہت سارے ظالم دوسروں کو لا کر اندر داخل کریں گے، وہ بھی نبی ہیں یہ بھی نبی ہیں۔ اور اسی لیے انبیاء اکرام میں ایمان کی جب بات آتی ہے تو خاص طور پر ہم یہ ذکر کرتے ہیں سارے نبیوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، سارے نبیوں پر ایمان ہے، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عقیدے الگ ہیں، خاص ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، افضل الرسل بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں۔ یہ سب ماننا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ وہ امام الانبیاء بھی ہیں، امام الاولین امام الآخرین بھی ہیں، اور سب سے مضبوط چیز یہ ماننا ضروری ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا میرے آقا کے بعد، حدیث میں اس کو دجال کہا گیا ہے، وہ دجال ہے۔ دجال کسے کہتے ہیں؟ سب سے بڑا جھوٹا۔ وہ جو بڑا دجال آئے گا وہ بعد میں آئے گا، لیکن جو نبوت کا دعویٰ کرتے وہ بھی دجال ہیں۔ حضور کی ایک حدیث میں ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے بعد تم دیکھو کہ قریب 30 دجال آئیں گے اور سب نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضور کے انتقال کے وفات کے فوراً بعد ہی 2 دجال ظاہر ہو گئے تھے، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی۔ یہ دونوں نے نبوت کا دعویٰ اسی زمانے میں کر دیا تھا اور دونوں مارے گئے ہیں، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں یہ دونوں مارے گئے ہیں، ان دونوں جھوٹوں کو قتل کر دیا گیا، اور بہت سارے دنیا میں ایسے آئے اور مارے گئے۔